سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 حیض اور عدت والی جو آیت ہے، اس میں آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ نکاح صرف جائز ہوگا، رخصتی جائز نہیں ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن نابالغ لڑکیوں سے شادی کا کہتا ہے، اور سورہ طلاق جو ہے اس پر ملحدین کو جواب۔ تو یہ جو ہے کوشچن آنسر جو ہوا ہے، سورہ طلاق جو ہے، سورہ طلاق آیات، اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں جو ہے بتائی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ حیض کا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو یہ ہوا تھا کوشچن آنسر، تو اس کا جواب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے بھی دیا ہے، اور جن سے سوال جواب کیا گیا تھا ان سے بھی جب یہ سب چیز پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا اور علی مرزا نے کیا جواب دیا، وہ ساری چیزیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور سورہ طلاق جو سورہ ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے یہ سب چیز ریلیٹڈ، تو یہ ساری چیزیں آپ سن سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں، اس کے اوپر تو اجماع ہے کہ جو نابالغہ عورت ہے نا، اس کی رخصتی تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لاجیکل بھی ہے کہ اگر کسی نابالغہ عورت کا باپ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کہیں کر دے، نکاح تو اسٹیبلش ہو جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد وہ یہ رائٹ رکھتی ہے کہ وہ اپنا نکاح توڑ سکتی ہے، کیونکہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا ہوا۔ تو اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ پھر بالغ ہونے تک اسے اس کے خاوند کے حوالے نہ کیا جائے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، جب نکاح کی سرمنی ہوتی ہے تو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ تم عاقل ہو، بالغ ہو، تو ظاہر بلوغت کی شرط جو ہے وہ عورت کے لیے حیض کا آنا ہے، مینسز کا سٹارٹ ہونا ہے، مرد کے لیے جو ہے وہ احتلام کا آنا ہے، نائٹ فال کا ہونا۔ تو یہ تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ ایک اسٹیبلشڈ ٹروتھ ہے جس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب یہ جو سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے، یہ ملحدین کی طرف سے بھی، ایتھیسٹ کی طرف سے بھی، اسلام دشمنوں کی طرف سے بھی اس کو اکثر اٹھایا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں چند جو مشکل مقامات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو اس کے حوالے سے مختلف طریقے سے اسے سالو کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں یعنی جن علماء کے ساتھ ایگری کرتا ہوں وہ ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں فرمایا کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں شک ہو اور وہ حیض کی عمر کو پہنچ چکی ہوئی ہیں، تو شک ہو ان کے بارے میں، یعنی کبھی حیض کی عمر کو تو وہ پہنچ چکی ہیں، نا امید ہو چکی ہوئی ہیں، حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، یہ الفاظ ہیں، یعنی بوڑھی عورتیں ہیں، 50 پلس ہیں، لیکن ان کے بارے میں تمہیں شک ہو، شک اس طرح کہ پھر بھی کبھی کبھار کوئی خون آ جائے، تو ان کے لیے عدت پھر 3 مہینے ہوگی۔ پھر وہ 3 طہر والی جو عدت آئی ہے نا سورۃ البقرہ میں، کہ 3 دفعہ حیض سے پاک ہو عورت، اگر طلاق دی ہے تو اس کی عدت یہ ہے۔ تو اب جس کو حیض آ ہی نہیں رہا، بوڑھی عورت ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی عدت ہونی چاہیے تھی، تو وہ سورہ طلاق میں آئی کہ وہ 3 مہینے ہے۔ اب ساتھ ہی پھر ذکر آیا کہ ایسی عورتیں جو حیض کو نہیں پہنچی ہوئی، ان کی بھی 3 مہینے ہیں۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا کہ حیض کو نہیں پہنچی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی بالغہ ہی نہیں ہوئی، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اچھا، اب بالغہ نہیں ہوئی ہیں تو پھر رخصتی کیسے ہو گئی؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ رخصتی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ جن عورتوں کی رخصتی نہیں ہوئی ہے ان کی تو عدت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کو مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو یہ منطقی نتیجہ ہے کہ پھر سورہ طلاق میں نابالغہ عورت کو رخصتی والے معاملے میں ہی کہا جا رہا ہے، تو یہ اوورال جو اجماع امت ہے ایک، اس کے بھی خلاف ہے پھر۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ایسی عورتیں
جو حیض کو نہیں پہنچی سے مراد یہ ہے کہ یہ عورتیں نابالغہ نہیں ہیں، بلکہ وہ بالغہ عورتیں ہیں کہ جو حیض رکنے کی میعاد کو نہیں پہنچی ہوئی، یعنی وہ 50 یا 45 پلس نہیں ہے، 30 کی ایج میں حیض رکنے کی اس میں نہیں ہے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ان کا حیض رکا ہوا ہے وقتی طور کے اوپر، تو وہ جو ہے کہ حیض کو نہیں پہنچی، مراد یہ کہ ان کا حیض رک گیا بیماری کی وجہ سے۔ پہلے وہ عورتیں ذکر ہوئیں کہ جن کا حیض عمر کی وجہ سے رک چکا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے پھر بھی خون کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ دوسری وہ عورتیں ذکر ہوئیں کہ جن عورتوں کی عمر ابھی حیض والی آئی نہیں ہے اور اس کے باوجود ان کو کسی بیماری کی وجہ سے کبھی حیض آتا ہے کبھی رک جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے کی مدت رکھ دی ہے۔ مولدین اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو آیا نا کہ یہ حیض کو نہیں پہنچی، اس سے مراد نابالغہ عورتیں ہیں، تو آپ نابالغہ عورت کی کو مرد کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی بچی کو، تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو عموماً جو لوگ میں پھر وہی پرسنل بات ہو جائے گی، جو بےچارے ان مولدین کے ساتھ بحثیں کرنے گئے ہوتے ہیں، چاہے وہ مفتیاں ہوں یا پینٹ کوٹ والے ہمارے بھائی ہوں، ان بیچاروں کے پاس تو دین کا نالج تو بڑا پورا صحیح ہے۔ ظاہر ہے جن مفتیاں کہ وہ فرنٹ مین ہیں یا جن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس بھی دین کا نالج تو آپ کے سامنے ہی ہے، ہم نے جس طرح ایکسپوز کیا ہے ان کو، ان کے بڑوں کو، چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں یہ بیچارے۔ تو اب ان لوگوں نے بیچاروں نے کیا جواب دینے، الٹے وہاں پہ بے عزتی کروا کے یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا اس کے ساتھ ڈیبیٹ کے اندر؟ جتنے کانفیڈنس سے کہتا ہے وہ یہ ضعیف حدیث ہے، کیونکہ اس کو بعد میں پھر ہم نے پوری ڈیبیٹ کو انالائز کیا، یہ واٹس ایپ پہ انسٹرکشنز لے رہا تھا۔ واٹس ایپ پہ جب انسٹرکشن لے رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اصل میں ہو کیا رہا۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں، یہ وہ سورۃ طلاق کی 4تھی آیت ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ کانسٹنٹلی واٹس ایپ پہ انسٹرکشنز لے رہا تھا، کیونکہ ظاہر بات اسلام کا اس کو کک نہیں پتا، سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہم آگے جواب دے دیں گے ایتھیسٹوں کو۔ سورۃ طلاق کی 4تھی آیت ہے کہ جن عورتوں کو بھی حیض نہیں آیا ان کو بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ یہ فقہ کی بہشتی زیور کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ چھوٹی بچی سے، مائنر سے ورڈ یوز کیا جس کو یعنی ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، آپ اگر مباشرت کریں تو اس کے اوپر غسل اوبلیگیٹری تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس کو آپ یہ عادت ڈالنا چاہتے ہیں کہ سیکس کے بعد غسل کرنا ہو تو اس کو عادت یہ ڈالنے کے لیے اس کو کہہ دو۔ انہوں نے یہ کہا کہ حیض ہی شادی کا معیار ہے۔ اب یہ حارث سلطان نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام میں حیض ہی شادی کا معیار ہے۔ یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، واٹس ایپ کے میسیجز لے رہا تھا، اس لیے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ سورۃ طلاق کی 4تھی آیت ہے کہ جن عورتوں کو بھی حیض نہیں آیا ان کو بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ تو یہ واٹس ایپ پہ بزی تھا یہ۔ تو جب تم انجینئر کو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ بھائی آپ کا ڈومین نہیں ہے، تو تم اسلام کے اندر کیوں مامے بنے ہوئے اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہو؟ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے مفتی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جواب دو، کوئی جواب نہیں۔ تو ہوم ورک انہوں نے نہیں کیا ہوتا، تو اس لیے مہربانی کیا کریں کہ پہلے ہوم ورک کر لیا کریں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی مولدین کی طرف سے کہ جی آپ جان بوجھ کے آپ یہ کر رہے ہیں، اس میں تو واضح ہے کہ حیض کو نہیں پہنچی ہوئی۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کے سٹارٹ میں نساء کا لفظ آیا، اور نساء کا لفظ جو ہے وہ بولا ہی بالغہ عورتوں کے اوپر جاتا ہے، نابالغہ عورت کے لیے نساء کا لفظ نہیں آتا۔ تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہ جو ہم نے تعویل بیان کی ہے یہ تعویل درست ہے، اور یہ جو میری تعویل ہے یہ اس میں کوئی تفرد کا شکار نہیں ہوں۔ دور حاضر میں بہت بڑے ایک شیعہ عالم جو پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، آلموسٹ کوئی 1-2 مہینے پہلے، محسن نجفی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جواد نقوی صاحب کے استاد تھے، 80 پلس ان کی ایج تھی، جامعہ کوثر کے اندر وہ ہیڈ تھے، آفتاب جوادی صاحب کے مدرسے میں، جہاں پہ آفتاب جوادی صاحب بھی تھے، وہ ان کے انڈر تھے۔ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ ان سے ملیں تو آپ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ اہل حدیث ہیں یا اہل تشیع ہیں۔ ماشاءاللہ پوری مٹھی داڑھی اور وہی عربیوں والا لباس اور پگڑی، بڑا اچھا ان کا گیٹ اپ تھا، اور قرآن کی توحید کے اعتبار سے بھی وہ بڑے اپ رائٹ تھے۔ اور ہمارے جو بھائی ہیں، حیدر بھائی جو شیعہ عالم ہیں، کراچی میں جمعہ پڑھاتے ہیں، وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور جواد نقوی صاحب بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ 2 پھل ہی ان کے آپ دیکھ لیں
کتنا دین کا کام کر رہے ہیں. تو ان کی جو جب میں ان سے ملاقات کی آج سے کوئی آلموسٹ 4-5 سال پہلے میری تفصیلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنی تفسیر گفٹ کی تھی. تفسیر ان کی الکوثر کے نام سے ہے. تو اس میں باقاعدہ سورہ طلاق کے اندر انہوں نے یہی والی تعویل کی ہے جو میں نے کی ہے, اور انہوں نے اس کا ترجمہ بڑے اچھے طریقے سے کیا, اور اس کو ظاہر ہے کہ انہوں نے فٹ ان بٹھایا ہے. یہ چند ایک مشکل جگہ ہوتی ہیں قرآن میں جہاں جا کے پھر اسکالرس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے اور وہ کس طرح بیک وقت ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. باقی ظاہر ہے انہوں نے تو صرف ترجمے میں کیا ہے, انہوں نے اتنی تفصیلات اس طرح بیان نہیں کی ہیں جس طرح میں نے آپ کو کمپیریزن کروایا ہے چیزوں کا. یہ آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گا. ظاہر ہے یہ میں نے اس کے اوپر ایک محنت کی ہوئی ہے تو اس لیے مجھے پتا ہے اس حوالے سے, تو اس لیے میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کی ہے. اور یہ ایک کریٹیکل کوشچن ہے. بعض اوقات ہمارے لائیو سیشنز میں بھی, ادھر تو میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ آیا, لیکن جیلم اکیڈمی میں کافی دفعہ لوگ آ چکے ہیں, اور میں نے اس کو اوائڈ ہی کیا کہ میں اتنی تفصیلی گفتگو اس کے اوپر نہ ہی کروں, کیونکہ عام بندے سے ریلیٹڈ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایک بار تو ایک بھائی بڑے کنفیوز تھے, وہ بیچارے اسلام سے ہی متنفر ہوئے ہوئے تھے اور سائیکو ہو چکے ہوئے تھے اسی آیت کی وجہ سے. تو پھر میں نے ان کو اس وقتی طور پہ میں نے ان کو سمجھا بجھا کے بھیج دیا. ہو سکتا ہے وہ ہمارا لائیو سیشن بھی دیکھ رہے ہوں تو ان کے لیے جواب بھی آ جائے گا. تو یہ ایک کریٹیکل ٹاپک ہے, اس کے اوپر آپ ایک الگ سے کلپ بنائیں, کیونکہ یہ ملحدین کی طرف سے جو چند بڑے اعتراضات ہیں نا ان میں سے ایک ہے. اور یہ کلپ آپ نے اس طرح نہیں بنانا, آپ نے وہ کلپ بھی ڈھونڈنا ہے جس کے اندر وہ ان ہمارے مسلمان فلاسفر سے جب کوشچن پوچھ رہے ہیں تو یہ بےچارے آگے سے کیا کر رہے ہیں, وہ کلپ کا حصہ بھی اس میں آپ ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کی خدمت کے اعتبار سے صرف آگے کیمرے پہ بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا, معاملات کے اوپر گرپ آنا بھی ضروری ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا. آپ ہمارا ہدایہ وکٹری چینل اگر آپ دیکھیں تو درجنوں میری ویڈیوز ایتھیزم کے حوالے سے موجود ہیں اللہ کے فضل سے. ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر بھی ہیں, لیکن ہدایہ وکٹری چینل تو ماشاءاللہ بہت آگے جا چکا ہے. میری قرآن کلاسز میں ویلیو ایڈیشن کر کے جس طریقے سے وہ بھائی محنت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. تو یہ ویڈیو کلپ آپ نے بلال بھائی بنانا ہے, اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ وہ ویڈیو ڈھونڈیں اور اس کو بیچ میں فٹ ان کر کے اچھے طریقے سے ایک تھم نیل بنا کے اور پھر اسے اپلوڈ کرنا ہے, کیونکہ یہ آج کل کافی مسئلہ یہ اٹھا ہوا ہے. اور میں تو اس طرح کے معاملات میں کوشش کرتا ہوں کہ آخری درجے میں اوائڈ کیا جائے, کیونکہ ہمارا بیسک مقدمہ جو ہے نا ایتھیزم کے خلاف وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے, خدا کے وجود کے اوپر ہے. باقی سارے سوالات انویلڈ ہو جائیں گے جب تک آپ خدا کے وجود کو نہیں مانتے. تو یہ ساری چیزیں لیکن چونکہ ایک ضمناً ایک مسئلہ اٹھا تو میں نے اسے ریبٹل کر دیا, کیونکہ ایک مسلمانوں کے لیے امبیرسمنٹ کا مسئلہ بن رہا تھا. تو یہ بھی لائیو سیشن میں نہ آتا تو میں اس کو ٹاپک بنا کے کبھی بھی ایڈریس نہ کرتا, ورنہ میرے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا کہ میں کہتا کہ یہ دیکھو تمہارے علماء کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں جواب اس کا دیتا ہوں, پھر ایک اور چیز شروع ہو جانی تھی. لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے لائیو سیشن یہ سمجھ لیں پلسترال پہ چلنے کے مترادف ہے. یہاں میں کوئی چیز بھی اوائڈ نہیں کرتا. ظاہر ہے مجھ سے آ کے لوگ پوچھ لیتے ہیں تو میں اوائڈ نہیں کر سکتا. باقی جگہوں پہ تو میں جو ہمارے جیلم اکیڈمی میں بھی جو ہوتی ہیں معاملات وہاں بھی مجھے پرچی پہ جو سوال آتا ہے وہ اوائڈ میں نہیں کرتا. لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں جو ٹاپک پہ کوئی اگر ایسی بات کرتا ہوں میں اس وقت پرچی پہ تو جواب دے دیتا ہوں, لیکن ویڈیو وہ والا پورشن اپلوڈ نہیں کرتے جو عام بندے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ میں اس کا تو پابند ہوں جو جیلم اکیڈمی میرے پاس آیا کہ اس کی پرچی پڑھ کے میں جواب دوں. لیکن اس چیز کا میں پابند نہیں ہوں کہ اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی جائے. بعض اوقات حکمت کے تحت معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے, لیکن لائیو سیشن کے اندر تو میں اس کو اوائڈ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ لائیو چل رہا ہوتا ہے. تو جو کوشچن کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں اسے جواب دے دوں. لیکن جو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے یا سنی شیعہ کنفلکٹ کا مسئلہ ہے, اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اوائڈ کروں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پورا ایک مقدمہ ہے, اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم اس ٹاپک کو اہمیت نہیں دیتے. میرے سے زیادہ کس نے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے اہل سنت کی کتابوں سے بریف کیا ہے, لیکن
وہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہو جاتا ہے. ہم ایک بات کا جواب دیں گے، اس کے ساتھ ایک اور دم لگی ہوئی ہوگی سوال کی، اس کا جواب دوں گا، اس کے ساتھ ایک اور دم لگی ہوئی ہوگی. اس لیے میں نے اسٹرکٹلی ان کو منع کیا ہوا ہے. جسے شوق ہے ہماری ویڈیوز دیکھیں، ہم یہ چیپٹر کلوز کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. اتنا کچھ ہم نے کر دیا ہے کہ اس میں آپ کو مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. جی نیکسٹ.